اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى وقال تعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مناقب سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی، اسی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ہم کچھ ان کا تذکرہ کر کے اپنے قلوب کو منور اور مجلہ کریں گے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس طرح میں اور ابو بکر ساتھ ہیں آج دنیا میں، کل قیامت کل میدان محشر میں بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے۔ اس بات کو ہم نے سماعت کیا تھا، اور جہاں میں نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے اس کی ابتدا کروں گا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کا اشارہ ہمیں تفاسیر کی کتاب میں، احادیث کی کتاب میں اور دیگر علماء کرام کے بڑی بڑی کتابوں میں ملتا ہے۔ الیواقیت الجواہر علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد اور ہر نبی کی امت یعنی جتنی امتیں گزر چکی ان امتوں میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ صرف نبیوں کے درجے کو نہیں ہے، بس اس کے بعد والا جو درجہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور اس کا اشارہ قرآن سے بھی ملتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ پہلے نمبر پر نبی ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے۔ تو نبیوں کے بعد والا جو مقام ہے وہ صدیقین کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی ایک صدیق ہے، بہت سارے صدیقین آئے ہیں، آتے رہیں گے قیامت تک، لیکن ان صدیقوں میں جس کو سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے، جس طرح کی ان کی ترتیب ہے ان کے مراتب بھی اسی طرح کے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے، دوسرے حضرت فاروق اعظم عمر فاروق بنے، تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی بنے، چوتھے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بنے۔ تو ان کی جو ترتیب ہے فضیلت میں بھی وہی ترتیب ہے، سب سے بلند اور بالا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، ان کے بعد عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد عثمان غنی کا، ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کی مثالیں آپ احادیث میں اٹھا کر پڑھیں گے تو بے شمار روایتیں آپ کو ملیں گی۔ خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے خود بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ ایک نہیں کئی ایک روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر لرجح بہم، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور تمام دنیا والوں کے، دنیا کے مسلمان مومنوں کا ایمان تولا جائے، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان اور ایک پلڑے میں نبیوں کو چھوڑ کر تمام دنیا والوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو یہ فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول صاحب قرطبی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ قبیلے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت سارے اس وقت قبائل تھے، 5 یا 7 کا ذکر آتا ہے،
وہ کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے سے ایک فرد کو لے لو، دوسرے قبیلے سے ایک کو، تیسرے کو ایک کو، ہر قبیلے سے ایک ایک کو لے کر ہم ہر قبیلے کا ایک ایک کو خلیفہ بنا دیں گے، یعنی ہر قبیلے میں ایک خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے حکم پر سب عمل کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیا تم جن بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہو، جس کو خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہو، کیا تمہارے قبیلوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو ثانی اثنین کہا ہے، تو ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ ایک ہے جس کو اللہ نے کہا ہو لصاحبہ، یہ میرے محبوب کا صحابی ہے؟ کوئی ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ شرف اور فضیلت بھی ابو بکر کو حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ ان اللہ معنا، اللہ اس کے ساتھ ہے؟ کوئی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں تو کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ان اللہ معنا، اللہ نے صدیق کو کہا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ شان اور یہ عظمت صدیق اکبر کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو وہ قبیلے والے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو تنگی تھی وہ کھل گئی، اور تمام کے تمام قبیلے والوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو یہ تمام فضائل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کو جو خلافت کا منصب ملا، جو امامت کا منصب ملا، آج کل لوگ پھرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی خلافت میں ان کا پہلا نمبر ہے، امامت میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ خلافت الگ ہے، امامت الگ ہے۔ یاد رکھے، امامت جو ہوتی ہے اس کا راز تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ تمام جہاں والوں کا ایمان ایک پلڑے پر اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے پر رکھے تو بھاری ابو بکر کا ایمان ہوگا۔ تو یہ حضرت ابو بکر کے ایمان کی شان تھی۔ اور امامت کا منصب یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں، اپنی ظاہری حیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا سجادہ نشین بنا دیا تھا۔ سجادہ کہتے ہیں یہ جو جانماز بچھی ہوئی ہے، مصلی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سجادہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو حضور نے اپنا مصلی صدیق کو عطا کر کے اپنا جانشین اور سجادہ نشین صدیق اکبر کو بنا دیا۔ تو یہ فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ حضور کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ جب حضور کے آخری ایام وصال کے وقت کے چل رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق تم نماز پڑھاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، نقاہت ہے، کمزوری کی علامت ہے، لیکن جب حضرت عمر فاروق کے آگے بڑھنے کی آپ نے آواز سنی تو آپ نے حجرے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ گھر کے دروازے تک آئے، آ کر پردے کو ہٹایا اور کہا کہ لا لا لا، 3 مرتبہ فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، صدیق کے علاوہ کوئی اور امامت نہیں کرے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور مقام اور مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ قرب مصطفیٰ کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہے۔ قرب کہتے ہیں نزدیکی کو، جتنا نزدیک، جتنا قریب رسول اللہ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رہے ہیں، کسی کو ایسا قرب حاصل نہیں ہوا۔ پچھلے جمعہ ہم نے غار ثور کا واقعہ سنا کہ جیسی زیارت، جیسا لطف، جیسی معیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر کو ملی، کسی اور صحابی کو وہ حاصل نہیں ہے۔ 3 دن 3 راتیں مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا
وہ دیدار کرتے رہے۔ یہاں میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ واقعہ سناتے ہوئے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، کیونکہ کل میں حضرت سیدنا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کا بھی تذکرہ ہو جائے گا حصول برکت کے لیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کی روٹی کی دکان تھی، نان بائی تھا۔ تو حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو حضرت خواجہ باقی باللہ کے گھر پہ وہ کچھ روٹیاں پہنچا دیتا۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میرے مرید، تو جب بھی دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی مہمان آیا ہے تو میری محبت کی خاطر تو روٹیوں کو پہنچا دیتا ہے، آج کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ، میں تجھے دوں گا۔ وہ مرید کہنے لگا کہ نہیں، رہنے دیجئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا آپ دیں گے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا کہ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جس طرح آپ ہے مجھے بھی اسی طرح کا بنا دیجئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خاص مرید تھا، بہت محبت کرنے والا تھا، ضد تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ہاتھ پکڑے اپنے حجرے میں لے گئے، اور اندر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو باہر لے کر نکلے۔ جو رنگ، جو چہرہ، جو حال چال حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ کا تھا، وہی سارا کا سارا اس مرید پر طاری ہو گیا۔ مرید بھی بن نوعان حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرح لگنے لگا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک فرق یہ تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ زندہ تھے، یہ وصال کر گیا تھا۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ جو رموز، جو اسرار میرے سینے میں ہے، اس کا یہ مقام نہیں تھا کہ یہ اس کو اٹھا سکے، لیکن اس کی ضد تھی کہ یہ خواجہ باقی باللہ کی طرح بننا چاہتا تھا۔ میں نے جب اس پر اسرار کی بارش کرنا شروع کی تو یہ اس کتاب نہ لا سکا، یہ اللہ کی جانب پہنچ گیا۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکا، جو اسرار اور رموز حضرت خواجہ باقی باللہ نے دیے وہ سنبھال نہ سکا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جتنا قرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور جتنے اسرار اور رموز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیے، کسی اور کو عطا نہیں کیے، اور خاص اس کا ظہور وہ غار ثور میں ہوا۔ اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ یہ ہجرت کے سفر کے لیے نکلے تھے، تو جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے قریب لوگوں سے پہلے پہنچنے سے پہلے وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو رنگ مصطفیٰ کریم نے غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چڑھایا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کون ہے، صدیق کون ہے، یہ مدینے والے پہچان نہیں سکیں گے۔ ایسا رنگ مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، ایسے رموز، ایسے اسرار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا کیے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا مدینے والوں کے لیے۔ تبھی تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر کو آگے کر کے فرمایا کہ میں غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے، یہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے، اور اس قرب کی مثال ہم نے پچھلے جمعہ بھی سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے اور فرمایا کہ جس طرح ہم ساتھ ہیں کل قیامت کے دن بھی ساتھ ہوں گے، اور اسی قرب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزار کے پاس جگہ عطا فرما کے بتائی کہ یہ جو میرا رفیق ہے، دنیا میں بھی میرا ساتھی تھا، آج قبر میں بھی میرا ساتھی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر قربان جائے، ہم کسی موتا میں جاتے ہیں تدفین کے وقت تو جب مٹی ڈالتے ہیں قبر میں تو یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے معنی کیا ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے بنایا گیا، اسی مٹی میں تمہیں دفن کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے، اور جس مٹی سے، اور آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں، ہم مثال سنتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جس مٹی سے انسان کو بنایا جاتا ہے وہیں پر اس کی تدفین ہوتی ہے، جس مٹی سے اس کا خمیر بنایا گیا، انسان کا جسم بنایا گیا روح ڈالنے سے پہلے، وہیں پر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت پر قربان جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روضے سے، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کا جو راستہ ہے، جو جگہ ہے، وہ جنت کی کیاری ہے،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آج جس جگہ دفن ہے وہ جنت کا حصہ ہے، وہ جنت کا مقام ہے، اور جس مٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سانچا ان کا بنایا ہے، وہی کی مٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کے لیے بھی اللہ نے انتخاب کی۔ تو اس مقام کو آپ، اس فضیلت کو جانیں۔ اور فرماتے ہیں صوفیاء کرام، علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دفن ہے، آج جہاں آپ کا مزار ہے، وہ مٹی، وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ جگہ، وہ مقام عرش، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کعبے کو وہ موقع اور وہ محل حاصل نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ رہتا ہو۔ اللہ سے کعبے کی میت نہیں ہے، صرف اللہ کی وہاں انوار و تجلیات برستی ہے، اسی لیے کعبہ عظمت والا ہے۔ لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لگا ہوا ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی انوار اور رحمتوں کی برسات ہوتے رہتی ہے، وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ تو اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ایسا قرب، ایسی معیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور جو ایمان، جو عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کسی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور کوئی اور صحابی نہیں ہے کہ جس کی 4 پشتیں ایمان والی، جس کی 4 پشتیں صحابی ہو۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد بھی صحابی ہے، خود سیدنا صدیق اکبر صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہے۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہم وہ حدیث بارہا سنتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس ہماری محبت، ہمارا پیار اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر نہ ہو۔ یعنی تمام دنیا کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائے، ایک طرف رسول اللہ کی محبت رکھ دی جائے، تو تمام دنیا کی چیزوں کو قربان کر کے بندہ رسول پاک کی محبت کا انتخاب کرے، یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آپ حالات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی ایمان لانے سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہلکے الفاظ کو استعمال کیا، یعنی جس سے بے ادبی کا عنصر ظاہر ہوتا ہو، ایسے الفاظ کو ان کے والد ابو قحافہ نے استعمال کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج سارے صحابہ واقف ہے کہ سب سے نرم مزاج کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، اور گفتگو ایسی کرتے کہ سامنے والا آواز نہیں سن سکتا، اور رسول پاک کی بارگاہ میں تو اتنی ادب سے بیٹھتے، اتنی عاجزی سے بیٹھتے، کہیں کوئی جملہ نہ نکل جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے منہ میں کنکریوں کو رکھ لیتے تھے، کنکریوں کو رکھ کر بیٹھتے تھے کہ میری آواز بلند نہ ہو جائے، کوئی جملہ نہ نکل جائے۔ ایسا ادب، ایسی عاجزی والے جب ان کے والد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا کوئی کلمہ کہا تو آپ نے اپنے والد کو کھینچ کر تماچا مارا، بہت زور سے مارا، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد زمین پر گر گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو رسول پاک نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے والد کو مارا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ان کی اچھائی تھی، یہ ان کے ساتھ اچھا ہوا کہ میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں یا میرے قریب میں تلوار ہوتی تو ابو بکر اس تلوار سے ان کی گردن کو اڑا دیتا۔ جہاں عشق مصطفیٰ کی بات آ جائے، جہاں رسول اللہ سے محبت کی بات آ جائے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ بھی گستاخ رسول ہو تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ حضرت صدیق فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی، یہ ان کے لیے اچھا ہو گیا، اگر تلوار ہوتی تو سر قلم کر دیتا۔ اسی طرح بیٹے کے ساتھ کا واقعہ ہے، میدان بدر میں بیٹا حضرت عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے، تو جب ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، ایک مرتبہ کھانے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور ان کا بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، بدر کے مقام پر، بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کفار کی طرف سے آیا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آتے آتے رہ گئے، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جواب پر قربان جائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے لیے یہ اچھی بات ہو گئی کہ اس وقت میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اگر تم مجھے دکھ جاتے اور میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کا غدار ہے، میں اسی وقت تیری گردن کو اڑا دیتا۔ تو ایسا عشق، ایسی محبت،
ایسی وارفتگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ اور جس آیت کی تلاوت میں نے خطبے میں کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ دوزخ سے دور رکھے گا کس کو؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور مقام پر فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے پاس وہی برگزیدہ ہے، وہی مقام والا ہے، وہی اکرام والا ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اتقا جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ تو جس کو قرآن اتقا کہہ رہا ہے، جس کو قرآن ثانی اثنین کہہ رہا ہے، جس کو قرآن لصاحبہ کہہ کر یاد کر رہا ہے، جس کو قرآن میں اللہ فرمانا ہے ان اللہ معنا، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ایسی فضیلت اور ایسی شان کے مالک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مماثلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ غار حرا سے نکل کر سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ایسے ایسے معاملات پیش آئے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ جاری تھا۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہے، آ کر یہ واقعہ سناتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بیواؤں یتیموں کا سہارا ہے، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ یہ خوبیاں حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ نے گنائی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جب اسلام نیا آیا تھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی حالت یہ تھی کہ آپ کا جو گھر تھا، بڑے مالدار آپ تھے، آپ کا گھر تھا، اس کے آنگن میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن پاک کی بآواز بلند تلاوت کیا کرتے تھے اور شاندار آواز سے آپ تلاوت کرتے تھے۔ تو کفار مکہ کے لوگ جو تھے، ان کے گھر کی عورتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے اور سیدنا صدیق اکبر کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے، اور اس قرآن کی بدولت بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے تو ابتدائی اسلام میں بہت محنت کی، بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر لانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، جس میں بڑا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ عشر مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابہ کرام، اور حضرت بلال حبشی، دیگر غلاموں کو آزاد کروانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر تلاوت کرتے رہتے، لوگ آ کے جمع ہو جاتے۔ تو کفار مکہ نے دیکھا کہ ایسا رہے گا تو بہت سارے لوگ اسلام کے اندر چلے جاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر دباؤ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں تلاوت کی آواز تو کم نہیں کر سکتا، تلاوت کی آواز، اگر تم چاہتے ہو تو میں مکے کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ اس ارادے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر باہر دوسری طرف جانے لگے، یمن کی طرف غالباً جانے لگے۔ تو ابن دغینہ نامی اس وقت بڑا تاجر تھا، وہ وہاں سے آ رہا تھا کاروبار کر کے۔ جب راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ابن دغینہ نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر کہاں جا رہے ہو، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکے والوں نے ایسے ایسے حالات بنا دیے ہیں، میں اب مکے میں رہنا نہیں چاہتا، میں مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ابن دغینہ نے وہی الفاظ کہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت حضور پاک کے بارے میں کہے کہ آپ مکے کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، آپ کے جیسا شخص نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے مکے سے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ضعیفوں کے والی ہے، یتیموں کے، بے سہاراؤں کے آپ سہارا ہے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ایسے شخص کو مکے سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ چلے، مکے والوں سے میں بات کروں گا، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میں لوں گا۔ وہ ابن دغینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو واپس لے کر مکہ مکرمہ میں آتا ہے۔ تو یہ شرف، یہ شان، یہ فضیلت کے مالک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں دو خوبیاں ایسی تھیں جس کو رسول اللہ نے عطا کی، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو ایسی خوبی اور فضیلت حبیب پاک نے نہیں دی۔ وہ کیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر کو ایسے آیا جایا کرتے تھے جیسے انسان اپنے گھر میں آیا جایا کرتا ہے۔ کسی اور صحابی کے گھر میں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کو جایا کرتے تھے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر کو جایا کرتے تھے. اتنی محبت، اتنا عشق حبیب پاک کو بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے تھا. اور دوسری جو فضیلت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، ویسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی مال خرچ کیا کرتے تھے. ان 2 شانوں میں، ایک گھر آنے جانے میں، دوسرا مال خرچ کرنے میں، صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے. بلا تکلف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی آیا جایا کرتے تھے، ان کے مال کو بھی استعمال کیا کرتے تھے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے اور اسلام کو فائدہ دیا ہے. حقیقت میں رسول اللہ کو فائدہ دینا اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے. تو ظاہری طور پر سیدنا صدیق اکبر نے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا، کسی اور کے مال نے اتنا فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا. اسی لیے ان کا نام آج تک زندہ ہے، آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے کچھ حصے ہمارے حصے میں بھی ڈال دے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.